بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کے اندر حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اے بنی آدم کی اولاد، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ تو شیطان انسان کو ایسے ایسے طریقوں کے ساتھ بہکاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ شیطان اس طریقے سے بھی مجھے بہکا سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام شیطان سے کہنے لگے کہ تم اپنی زندگی کا نچوڑ مجھے بتاؤ، کہ تم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اتنے انسانوں کو بہکاتے ہو، بہکانے کے لیے طرح طرح کے ڈورے ڈالتے ہو، طرح طرح کی کہانیاں گھڑتے ہو، طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہو، تو نچوڑ بتاؤ۔ شیطان کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو زندگی کا نچوڑ بتا دوں، پوری زندگی کا نچوڑ میں ایسے ہی آپ کو بتا دوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا ہوا، بتا دو۔ تو شیطان کہنے لگا چلے ٹھیک ہے، کیا یاد کریں گے، میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں۔ کہنے لگا میری پوری زندگی کا نچوڑ 3 باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کریں تو فوری کر گزریں، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ صدقہ کی نیت کرنے کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو بھلا دوں، پھر اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میں نے صدقہ کرنے کی نیت کی ہے۔ اور کہنے لگا کہ جب میں بھلا دیتا ہوں تو پھر انسان کو یاد ہی نہیں آتا کہ میں نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی۔ اور دوسری بات شیطان کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ سے کوئی وعدہ کریں تو فوراً اس کو پورا کر دیں۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ تو اب شیطان کہنے لگا اس وعدے کو کل پر نہ ٹالے کہ کل سے اس کام کو چھوڑ دوں گا، اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، فوری اسی وقت سے اس گناہ کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان نے کل پر ٹال دیا تو پھر میں انسان کو بھلا دیتا ہوں کہ بھئی تم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، انسان بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ اور کہنے لگا کہ اس بھلانے کے لیے میں یہ کام اپنے چیلوں کے ذریعے سے نہیں کرواتا، یہ کام بذات خود میں کرتا ہوں۔ جب میں بھلا دیتا ہوں تو انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کام کے نہ کرنے کا میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اور کہنے لگا تیسری بات جو میری زندگی کا نچوڑ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی مرد تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے۔ کہنے لگا اگر مرد تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو میں مرد کی کشش عورت کے دل میں اور عورت کی کشش مرد کے دل کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ اور جب یہ ہوتا ہے کہ مرد کی کشش عورت کے دل میں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں، تو مرد جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کا، عورتیں شیطان کا پھندا ہے، جال ہے، اور ایسا جال ہے جس کو پھینکنے کے بعد شیطان کامیاب ہو جاتا ہے انسان کو اندر بہکانے کے اندر۔ اور ایک شیطان کا یہ بھی قول ہے کہ عورت میرا وہ واحد تیر ہے جس کو میں چلانے کے بعد کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، یعنی میں ہمیشہ اس انسان کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں جس کو بہکانے کے لیے میں کسی عورت کا سہارا لیتا ہوں۔ اللہم احفظنا منہ۔